کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے قوم بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں ایک بے حد عبادت گزار بندہ ہوا کرتا تھا۔ اس شخص کا نام برسیسا تھا اور یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس انسان نے اپنی زندگی کے 60 سال خدا کی عبادت میں گزارے تھے۔ سارے علاقے میں برسیسا کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ برسیسا کے گاؤں کے 3 نوجوانوں کو جنگ پر جانا پڑا۔ ان تینوں کی ایک جوان اور خوبصورت بہن بھی تھی، لہٰذا وہ بہن کو اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک بھلا انسان ہو جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کی دیکھ بھال اور حفاظت کر سکے۔ گاؤں والوں نے ان تینوں کو مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو برسیسا کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ، کیونکہ ہمارے علاقے میں برسیسا ہی سب سے زیادہ نیک، پرہیزگار اور متقی ہے، اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ بھروسے کے لائق بھی ہے۔ بھائیوں کے اس مقصد کے لیے علاقے میں برسیسا سے اچھا کون مل سکتا ہے؟ گاؤں والوں کے مشورے کے بعد یہ سب مل کر برسیسا کے پاس گئے اور اسے لڑکی کی رکھوالی پر رضامند کرنا چاہا۔ برسیسا نے یہ سارا ماجرا سن کر اپنی عبادت میں خلل پڑ جانے کی وجہ سے انہیں منع کر دیا، یعنی کہ میں خدا کی عبادت اس طریقے سے نہیں کر پاؤں گا جس طریقے سے کرتا آیا ہوں۔ اسی وجہ سے برسیسا نے یہ ذمہ داری لینے سے منع کر دیا۔ مگر پھر شیطان نے برسیسا کے دماغ میں وسوسہ ڈالا اور اس کی نرم دلی سے فائدہ اٹھا کر کہا کہ یہ اگر تمہاری طرح نیک آدمی نہ ڈھونڈ سکے اور اپنی بہن کو کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور تم بھی اس میں برابر کے گنہگار ہوگے۔ لہٰذا برسیسا بھی شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور اس نے یہ ذمہ داری لینے کی حامی بھر دی۔ دوستو، وقت گزرا اور وہ تینوں نوجوان جنگ کے سفر کے لیے نکل گئے اور اپنی بہن کو برسیسا کے سامنے والے گھر میں چھوڑ گئے۔ برسیسا ہر دن جو کھانے پینے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں انہیں باہر رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی آیا کرتی تھی اور سامان لے کر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن شیطان واپس آیا اور اس نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ تم کھانے پینے کی چیزیں اس لڑکی کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو، اس طرح اسے خود چل کر تمہاری عبادت گاہ تک نہ آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی محفوظ رہے گی۔ برسیسا اس بات پر راضی ہو گیا اور کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں اس لڑکی کے گھر کے باہر رکھنی شروع کر دیں۔ کچھ دن بعد شیطان پھر دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ کیوں نہ تم یہ کھانا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھاؤ، کیوں اس طرح کہ وہ دروازہ کھولنے اور گھر سے باہر نکلنے کی زحمت سے بچ جائے گی اور کسی انسان کی نظر میں آنے سے بھی بچے گی۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بھلی محسوس ہوئی اور اس نے کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو شیطان پھر دوبارہ واپس آیا۔ اس بار شیطان نے برسیسا سے کہا کہ وہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے، کہیں تنہائی سے اکتا کر بیمار نہ پڑ جائے۔ تمہیں چاہیے کہ تم کبھی کبھی اس سے بات کر لیا کرو، اس طرح تم اسے اپنی باتوں سے عبادت کی طرف مائل کرو اور نیکی کی طرف بلاؤ۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی پسند آئی اور اس نے دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات کرنا شروع کر دی، لیکن اس طرح سے بات کرنے کے لیے ان دونوں کو اونچی آواز میں بولنا پڑتا اور دونوں کو پریشانی ہوتی۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہو، وہ بھی عبادت کرنے کو راضی ہو رہی ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے کہ تم اس کے کمرے میں یہ باتیں اس سے بتا دیا کرو۔ برسیسا نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی اور آخرکار شیطان ان دونوں کو ایک چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن اسی طرح نیکی کی باتیں کرتے گزرے اور پھر ان دونوں کے درمیان عشق کی آگ بھڑکنے لگی اور انہیں پیار ہونے لگا، اور وہ لڑکی برسیسا کو اپنی ادائیں اور حسن دکھانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتی۔ ادھر برسیسا کی نگاہیں بھی اس سے نہ ہٹتیں اور پھر آخرکار یہ دونوں زنا کے عمل میں مبتلا ہو ہی گئے۔ کچھ وقت اسی طرح گزرا اور لڑکی پریگننٹ یعنی حاملہ ہو گئی۔ جلد ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا
اب शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उसे मलामत करने लगा और कहने लगा कि ये तुमने क्या गजब कर दिया, बच्चा तो तुम्हारे गुनाहों का जीता जागता सबूत है, तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना इस लड़की के भाई तुम्हें कत्ल कर देंगे। लिहाजा बरसीसा ने इस बच्चे को कत्ल कर दिया और इसकी लाश को इसी कमरे में दफना दिया जहां वो लड़की रहा करती थी। अपने बच्चे की मौत के बाद वो लड़की गुमसुम और गमगीन रहने लगी। लिहाजा शैतान ने दोबारा बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम क्या सोचते हो, अपने बच्चे की मौत पर यह लड़की खामोश बैठेगी, किसी न किसी को ये बात ज़रूर बता देगी। तो फिर बरसीसा ने इस लड़की को भी कत्ल कर डाला और इसे भी बच्चे के साथ दफना दिया। कुछ दिनों बाद जब लड़की के भाई जंग से वापस लौटे तो बरसीसा ने उन्हें बताया कि उनकी बहन बीमारी की वजह से अब इस दुनिया से जा चुकी है। वो बेचारे रोए धोए और उसकी कब्र को देखने के बाद वापस चले गए, लेकिन बरसीसा ने उन्हें नकली कब्र दिखाई ताकि पता न चले। बरसीसा के तकवे और परहेजगारी की शोहरत ही कुछ ऐसी थी कि किसी ने भी इस पर शक नहीं किया। लेकिन एक रात शैतान इन तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और बरसीसा के करतूतों का पर्दाफाश कर दिया और वो जगह भी बताई जहां उसकी बहन की कब्र मौजूद थी। सुबह उठकर जब तीनों भाइयों ने एक दूसरे को यही ख्वाब सुनाया तो उन्हें यकीन हो गया कि यह ख्वाब सच्चा है। चुनांचे तीनों भाई बरसीसा के घर पहुंचे और असली नकली दोनों कब्र खोद डाली, जहां से उन्हें बच्चे और लड़की की दोनों लाशें मिली। अब तीनों भाई गुस्से से गजबनाक हुए और बरसीसा को पकड़कर सजा दिलवाने बादशाह के पास ले गए। बरसीसा जान गया था कि कम से कम उसे मौत की सजा तो जरूर मिलेगी। शैतान फिर आखिरी बार बरसीसा के सामने हाजिर हुआ और उसने अब बताया कि मैं शैतान हूँ और उससे कहा कि मैं तुझे इस मौत की सज़ा से बचा लूँगा। मेरी एक बात मान ले, मुझे अपना आका मान ले और मेरे सामने सजदा कर दे। बरसीसा ने मौत के डर से उसके सामने सजदा कर दिया। अब शैतान ने कहा कि मेरा तुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो अल्लाह से खुद डरता हूँ जो तमाम जहानों का मालिक है। ये कहकर शैतान चलता बना और बरसीसा को पत्थर मारकर संगसार करने की सज़ा सुनाई गई। और इस तरह यहूदियों का ये संत आलिम कुफ्र की हालत में मरा। दोस्तों, बेशुमार नसीहतों से भरपूर ये वाक़या दरअसल हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, इनके अलावा हज़रत इमाम इब्न कसीर जैसे लोगों ने कुरान करीम की सूरह हशर की 16 से लेकर 17 तक की आयत की तफसीर में अलग अलग अल्फाजों के साथ बयान किया है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।